الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین۔ آج ہم پڑھیں گے کہ شیخ حفظہ اللہ شیخ صالح آل الشیخ بڑے کبار علماء میں سے ہیں اور وزیر الشؤون الاسلامیہ بھی رہے ہیں، ان کی یہ کتاب ہے۔ تو اس میں انہوں نے تدرج کے متعلق، تدرج کا مطلب ہوتا ہے کہ سیڑھیاں چڑھنا، علم کی سیڑھیاں کیا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کیفیت التدرج والتأصیل فی الفقہ، یعنی فقہ میں کیسے طالب علم تدرج حاصل کرے، کیسے وہ سیڑھیوں سے چڑھے۔ نمبر 1، یبدأ الطالب بمتن العمدۃ فی الفقہ لابن قدامہ، یعنی وہ بول رہے ہیں کہ طالب علم شروع کرے عمدۃ الفقہ سے، جو امام ابن قدامہ کی کتاب ہے۔ اور شیخ فرماتے ہیں ومن لم يكن في هذه البلاد يبتدئ بأي متن من المتون الفقهية من أي مذهب، لكن مذهب الحنابلة هو أقل المذاهب مخالفة أو أقل المذاهب مسائل مرجوحة۔ ٹھیک ہے، یعنی شیخ فرما رہے کہ اگر آپ اس ملک کے نہیں ہیں، مطلب سعودی عرب کے یا عرب دنیا میں جدھر فقہ حنبلی رائج ہے، اگر آپ ادھر کے نہیں ہیں لیکن آپ جس ملک میں ہیں ادھر جو فقہ رائج ہے، ادھر کے آپ مذہب کے متعلق فقہ حنبی یعنی فقہ مذہبی کی ابتدائی کتاب آپ شروع کریں۔ اور بولتے ہیں ہم فقہ حنبلی کو اس لیے زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ اس میں بہت کم ایسے مسائل ہیں جو متکلم فی ہے یا جس میں مرجوح مسائل ہیں۔ اذن سب سے پہلے وہ بولتے ہیں آپ لیں گے عمدۃ الفقہ، اور ہر باب، ہر مسئلے، ہر کتاب یعنی اس کے اندر ہوتا ہے مثلا باب المیاہ، اس کے اوپر آپ تھوڑا جلدی سے گزریں گے، اس کی تقسیم کریں گے، اس نے کس طرح شروع کی، کس طرح ختم کی اور اس کے کیا مسائل ہیں، پھر اس کے بعد جا کے آپ استاد کے اوپر پڑھیں گے۔ کیف یقرأ الفقہ، کثیرون یقرؤون الفقہ ولا یعرفون کیف یقرؤونہ، بہت سارے لوگ ہیں جو فقہ پڑھتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے پڑھنا چاہیے۔ فقہ توحید کی طرح نہیں ہے، کیونکہ توحید کے جو مسائل ہیں تصور مسائلہ سہل، مسائل الصفات فیہ اثبات فیہا تأویل تأول العلو فی الی علو القدر وکذا، یعنی وہ بولتے ہیں کہ توحید کے جو مسائل ہیں وہ آسان ہے بنسبت فقہ کے۔ فقہ کے مسائل میں یعنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، لیکن الفقہ تصورہ لیس بالواضح، لا بد من فهم صور المسائل لئلا تشتبه بمسائل اخرى يحتاج منك درس الفقہ الى تؤدة واناء۔ یعنی شیخ فرما رہے کہ فقہ کے جو مسائل ہیں اس کا آپ کے پاس اچھا تصور، واضح تصور ہونا چاہیے تاکہ آپ فہم المسئلہ، بہت سارے طلبہ فقہ اس طرح نہیں سمجھ پاتے اس کے مسائل جس طرح سمجھنا چاہیے، وہ صرف پڑھتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے شیخ فرماتے ہیں اولا کیف تتعامل مع هذا المختصر بالسؤال والجواب، سب سے پہلی چیز آپ کسی بھی مختصر متن کو پڑھیں گے تو اس کے ساتھ آپ کیسے ڈیلنگ کریں گے، سوال جواب کے طریقے پر۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے، وہ کہتے ہیں المياه ثلاثة اقسام، پانی کے 3 قسم ہیں، تو آپ پوچھیں گے کم اقسام المياه، تو جواب دیں گے 3 قسم۔ نمبر 1 الطہور، آپ بولیں گے طہور کا کیا معنی ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ اس طرح اگر آپ ہر سوال کرتے رہیں گے، سوال کا جواب ملتے رہے گا تو کیا ہوگا، آپ نے فقہ کے ساتھ اس طرح تعامل کیا جیسے کہ آپ ایک استاد کے ساتھ کریں اور وہ جواب دے رہا ہے، اور وہ اگر کوئی احتراز، کوئی شرط بیان کرے تو آپ پھر سوال کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے کہا کہ الماء الباقی علی اصل خلقتہ، وہ پانی جو اپنی اصل خلقت میں موجود ہے، تو آپ سوال کریں گے مطلقاً کیا ہر حالت میں، پھر وہ جواب دے گا نہیں، اگر وہ کسی چیز کے ساتھ یعنی اختلاط کر جاتی ہے، اس کے ساتھ مرج ہو جاتی ہے، پھر اس کا فقہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں العلم فی الفقہ انما هو بشیئین، فقہ کا علم حاصل کرنے کا 2 طریقہ یا 2 انداز میں ہے، آپ نے 2 چیزوں سے آپ نے کرنا۔ نمبر 1 بالتصور، مسئلے کو تصور کرنا، مسئلے کو سمجھنا کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں۔ دوسری چیز شیخ فرماتے ہیں التقاسیم، آپ نے فقہی مسائل کو تقسیم کرنا ہے۔ انفع شیء لک فی الفقہ التقسیم، یعنی فقہ میں سب سے زیادہ اچھی اور نفع بخش چیز کیا ہے، آپ تقسیم کریں چیزوں کو، آپ اس کو مختلف اقسام میں تقسیم کریں، 3 اقسام ہے، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح یہ بھی شیخ فرما رہے لا تهتم في درس الفقه بالراجح بالدليل لأنه لا يريد منك أن تكون مفتيا، أنت الآن متعلم، يراد من درسك الفقه أن تتصور المسائل الفقهية وتفهم تعبير أهل العلم
فی الفقہ. کیا خوبصورت بات کہی. شیخ فرماتے جب آپ فقہی کتاب متن مذہبی پڑھنے لگے، فقہ حنبلی، حنفی، مالکی، شافعی یا مثلا کوئی بھی دوسرا جو فقہ کے متن ہے، آپ جب وہ پڑھنے لگے، آپ نے اس میں راجح بالدلیل کا اہتمام اتنا زیادہ نہیں کرنا. ابھی آپ، کیونکہ ابھی آپ کی یہ مراد نہیں کہ ابھی پہلی کتاب پڑھ کے مفتی بن جاؤ. ابھی جو مراد یہ ہے کہ آپ طالب علم ہیں، آپ ابھی پڑھ کے فقہ کے مسائل کو تصور کرنا چاہتے ہیں. امیجنیشن آف فقہی مسائل. یو کین امیجن دس مسئلہ کہ پانی اس طرح ہوتا ہے، اور اگر ہم اس طرح وضو کریں گے تو اس کا یہ ہوگا اس طرح. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر مختصر الزاد، زاد المستقنع جو ہے، تقریباً زاد المستقنع میں 30,000 مسائل. آپ ذرا تصور کریں 30,000 مسئلہ ایک کتاب. اب ہر ایک کو اگر آپ دلیل سے جانچنے لگیں تو زندگی ختم ہو جائے گی. کیا اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسی لیے زاد کے بہت کم شروحات ہیں، تو سب سے زیادہ جو اہل علم کے ہاں یعنی مفید جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ شیخ فرماتے کہ آپ ابتدائی متن، تأسیسی، بنیادی، فنڈامنٹل، فاؤنڈیشنل بک لیں اور اس کو تصور کریں. مثال کے طور پر اب آپ یعنی تصور المسئلہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس مسئلے میں جو بھی کہا گیا اس کو سمجھ لیں، نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ مسئلہ بذاتی ہی وہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر شیخ فرماتے اذا انتهيت من القسم الاول من اقسام المياه تغلق الكتاب وتعيد هذا القسم وتشرع لنفسك تلاحظ اذا كان فهمك مشرقا فتلحظ من نفسك واذا كان فهمك مغربا فتلحظ من نفسك وشتان بين مشرق ومغرب. مشرق و مغرب یعنی شیخ فرما رہے جب آپ مثلا کتاب المیاہ باب الطہارہ ختم کر لیں تو آپ کتاب بند کریں اور اپنے آپ کو اس کی شرح کریں، اپنے آپ کو یہ سمجھائیں. اگر آپ دیکھتے کہ یار میری شرح اچھی ہے، میں نے اچھا سمجھا لیا ہے، سمجھ گیا ہوں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ چلا نہیں یار بہت بری شرح کی ہے میں نے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا لیول کیا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں علی المعلم فی تدریسہ للطلبۃ مراعاۃ ما یلی. جو استاد طالب علم کو یہ پڑھائے فقہ، اس کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1 صورت المسئلہ، جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کروانا. دوسری چیز حکمها بناء علی ما ذکرہ صاحب الکتاب، اس کا حکم کیا ہے. what is the ruling on this، اس صاحب کتاب کے مطابق اس مسئلے میں اس کی رولنگ کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تیسری چیز وبیان ان کان لشیخ الاسلام ابن تیمیہ او تلمیذہ ابن القیم او احد من ائمۃ الدعوۃ اختیار فی المسألۃ مخالف لأنهم نخلوا المذهب فالمسائل المرجوحة بینوها. اچھا جی، تیسری جو شیخ نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں بھی اچھا ایک استاد کیا کرتا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، اسی طرح جو ائمۃ الدعوہ النجدیہ ہیں، انہوں نے اگر کوئی اس معاملے میں مسئلہ یعنی کوئی حکم مذہب کے خلاف اختیار کی ہے تو اس کا بھی بیان کرنا، کیونکہ انہوں نے مسائل کو صحیح طریقے سے جانچ پڑتال کر کے وہ بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ پانی کے 3 اقسام ہیں، تو ہم کہیں گے ابن تیمیہ نے یہ اختیار کیا ہے کہ پانی کے صرف 2 قسم ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ شیخ فرماتے ہیں ولا تعلیق المعلم يحتاج الى معرفة ما عليه الفتوى فيقول لك يفتي الشيخ الفلاني في المسألة بكذا يعطيك جواب الذي تحتاجه. ٹھیک ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ ابتدائی طور پر طالب علم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم طالب علم کو ہر مسئلے کا دلیل بتائیں اور ہر قول پیش کریں اور اس کی دلیل پیش کریں اور آپس میں مناظرہ کروائیں اور اس میں راجح مرجوح کی بات کریں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ هذا في المسائل لا يحتاج إليه طالب العلم الذي يعرف هذه المسائل ويتحمل ويقرأه في الكتب المطولة. المعلم لا يستعرض كل ما حذره بل يعطيك ما ينفعك وما يناسب مستواك. جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ آپ کو ہر وہ چیز نہیں دیتا جو وہ جانتا ہے، وہ آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے نفع بخش ہے اور آپ کے لیول کے مطابق ہے. اسی طرح سائر ابواب الفقہ، اسی طرح آپ فقہ کے تمام ابواب میں اسی طرح کریں گے. ٹھیک ہے جی. بعض شیخ فرماتے اخطاء بعض الطلبہ، بعض طلبہ کے یعنی غلطیاں، کہ
بعض طلبہ ایسے ہیں جن کو کچھ مسئلے کی بنیادی اور بڑی بڑی موٹی اور تفصیل باتیں پتہ ہے ایک مسئلے کی، پھر اگر آپ اس سے کسی اور مسئلے کے بارے میں پوچھیں گے تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں، اور یہ بڑا خلل ہے، بڑا گیپ ہے، بڑی ویکنس ہے ہمارے طلبہ میں کہ ایک طالب علم ایک مسئلے کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، باقی سارے شمولیت نہیں ہے اور اجماعیت نہیں ہے، یعنی اس میں شمولیت نہیں ہے۔ شمولیت کا کیا مطلب؟ یعنی سارے ابواب العلم کو وہ نہیں جانتا، وہ پورے ابواب العلم میں سے ایک باریک نقطے کو جانتا ہے اور اسی میں وہ بڑا اپنے آپ کو یعنی ہر فن مولا اور 30 مار خان سمجھتا ہے، حالانکہ اس کو کھ نہیں پتا۔ اسی طرح شیخ فرماتے ہیں کہ جب طالب علم ان علوم اصلیہ سے گزرتے ہوئے جاتا ہے اور جب اس کو مختصرات سے وہ گزرتے ہوئے تھوڑا اوپر جاتا ہے تو مثلا مثال کے بولتے ہیں تاریخ میں مثلا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت النبوی لابن ہشام فیہا کفایہ، بولتے ہیں اس میں کافی ہے، کفایت ہے۔ پھر شیخ فرماتے ہیں طریقۃ التدریب النحوی، نحو صرف میں بولتے ہیں لا بد من النحو لأنہ لا علم بدون النحو، بولتے ہیں نحو کے بغیر بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ جمل المنطق بالنحو فمن یحرم الاعراب بالنطق اختبل، یعنی ابن الوردی کہتے ہیں کہ بندے کی بات کو نحو سے خوبصورت بنایا گیا، جو اعراب سے محروم ہو جائے در حقیقت وہ بات کرنے سے محروم ہو جائے۔ تو اس لیے شیخ فرماتے ہیں لا يصلح ان يكون طالب العلم لحانا في كلامه، یہ بالکل غیر مناسب ہے کہ ایک طالب علم اپنی زبان میں غلطیاں کرے، عربی زبان میں۔ تو کیسے ایک بندہ جس کو عربی سمجھ میں نہیں آتی وہ فہم عربی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ایک طالب علم جو علم کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور جب ہم اس کے سامنے کتاب پیش کرتے ہیں، یہ لو بیٹا پڑھو، وہ پڑھ نہیں پاتا، وہ بولتے شیخ مجھے سمجھ تو آ رہی ہے لیکن مجھے پڑھنا نہیں آ رہا۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا اس کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت بڑا خلل ہے، اس لیے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ نحو اور صرف اور اعراب سیکھے، شیخ سے ہر مسئلے میں ایک استاد رکھے اور استاد سے پورے عربی یعنی پڑھنے کی کوشش کرے اور اعراب کرے، اور اسی طرح وہ مثلا نحو پڑھنے کے بعد وہ یاد کرے، مثلا حفظ الفیہ کو یاد کرے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر۔ اسی طرح وہ الفیہ کا بھی اعراب کرے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اہدنا الصراط المستقیم، اس کی کیا اعراب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اس کی کیا اعراب ہے؟ یہ ساری چیزیں ایک طالب علم کو آنی چاہیے، ورنہ یہ بڑا خسارے کا سودا ہے کہ ایک بندے کو یعنی علم سے وہ محروم ہو، اور خاص کر عربی زبان سے بھی وہ محروم ہو اور اس کو اس کا نہیں پتا ہو۔ یہ بالکل ہی غیر مناسب اور غیر معقول بات ہے۔ ہم انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے باب میں، اگلے مجلس میں ہم انشاءاللہ طالب العلم والاعتناء بالسنة والحدیث، کہ طالب علم اور سنت اور حدیث پر کیسے اس کے متعلق بات کریں گے کہ علم الحدیث کے 2 قسم ہیں، علم درایا، علم روایہ، اور علم الروایہ کیا ہے، اور طالب علم روایت کے ساتھ کیا کرے، درایت کیا ہے، رجال الحدیث کیا ہے، طبقات الرواہ کیا ہے، حدیث کی تصحیح اور تضعیف کیا ہے، فقہ الحدیث کے 3 اقسام وہ کیا ہے، توحید اللہ، احکام، آداب عامہ، اور پھر اسی طرح اس میں ہم تعریف بتائیں گے، آپ کو تعارف کرائیں گے جامع الکبیر سے، جامع الصغیر سے اور کنز العمال سے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سنت میں اعتدال ہے، نہ غلو ہے، نہ جفا ہے، 2 انتہاؤں سے بچتے ہوئے ہم کیسے اس سے گزریں گے۔ تو ضرور انشاءاللہ اگلے مجلس میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔